اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ 21ویں آیت کو ہم بہت ہی ایموشنل اور بہت ہی انداز کے ساتھ، جو مجھے حق نظر آ رہا تھا کہ اے لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، یا ایھا الناس، یعنی 2 ایگزامپلز آپ کو دی گئیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایگزامپل دینے کے بعد ہی ہم تھوڑا ایموشنل سٹائل اپناتے ہیں اپنی عام بول چال میں بھی، کہ اب تو سمجھ جاؤ اور کیسے میں تمہیں سمجھاؤں، کیونکہ ایگزامپلز جو ایک جیسی ایگزامپل دی جائے، او کر جو ایگزامپل تھی ہم نے اس کو بھی فوکس کرنا تھا کہ یہ کب ہوتا ہے کہ ہم او کر وہی بات کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا تم اس طرح سے سمجھو، اچھا تم اس طرح سے سمجھو، یعنی ہم سامنے والے کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم یہ بھی پوائنٹ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور وہ ہر طرح کے دماغ کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا، طرح طرح کے دماغ کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ سب کو دیا کہ اللہ کی کتاب بندے کو سمجھ آ جائے، تو کچھ باتیں مثالوں سے سمجھائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ سمجھنا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ تو اب جناب جب ہم وہ پڑھ رہے ہیں 2 ایگزامپل کے بعد جو ہم نے بات کہی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آیت نمبر 21، کہ اے لوگوں انسان بن جاؤ، بندگی کرو، عبادت کرو، غلام بنو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، وہ رب جس نے خلقکم، تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کا بھی رب وہی ہے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی رب ہے۔ تو اگر اس کی عبدیت میں آ جاتے ہو، اگر تم اس کی غلامی کو اختیار کرتے ہو، اگر تم اس کو پکارتے ہو، یعنی عبد، یہ اعبدو میں کتنے ترجمے جاتے ہیں کہ اگر تم اس کو پکارتے ہو، اس کے غلام بنتے ہو، تو بہت چانسز ہیں، لعلکم، امید ہے، بہت امید ہے، بہت چانسز ہیں، شاید کہ تم تتقون، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اگر اللہ کے غلام بن کر دکھا دو گے تم۔ ہم لوگوں نے اس کا سیدھا سا ترجمہ اگر کر لیا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو جی عبادت تو ہم ٹھونگے مار مار کے بھی، قسم کھانے والی بھی عبادتیں کر لیتے ہیں، اور عبادتوں کے پس پشت جو اتنی جھوٹی حدیثیں ہیں کہ اس طرح موتی کا محل مل جائے گا، اور اس طرح 70,000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس طرح فلاں ہو جائے گا، تو یہ پڑھنے سے یوں ہو جاتا ہے۔ تو وہ عبادت تو بندہ، مسلمانوں میں ویسے بھی عبادت کا بڑا ذوق و شوق ہے، بنسبت اس کے کہ قرآن کو سمجھ کر عبادت کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی کو گزارا جائے، اور جھوٹ بات اللہ سے منسلک نہ کی جائے، لوگوں کو دین بہت لمبا چوڑا کر کے نہ دکھایا جائے، جتنا ہے اتنا بتاؤ، نہیں تو دھر لیے جاؤ گے، بہت بری شامت آئے گی جو لوگوں نے دین کے معاملات میں لوگوں کو الجھا دیا۔ اچھا اب جناب آیت نمبر 22، وہ کیا چیز فوکس کرنی ہے آپ کو؟ لکم۔ دیکھیں ہم آپ کو پہلے بھی بتایا لہم بہت امپورٹنٹ چیز تھی، پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں او پر زور دیں، پھر ہم نے اللہ کیسے مذاق کریں گے، ہم نے اپنی عقل استعمال کی کہ ہم کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اب جناب لکم کو بہت آپ نے غور کرنا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، بظاہر تو لکم میں کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر تو آپ نے پڑھا اور آپ نے کہا کہ یا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، دیٹس اٹ، بس اتنی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ میں کہہ رہی ہوں میرے لیے بنی ہے، میرے لیے یہ دنیا بنی ہے، یعنی کہ میں اللہ کی بندی بن کر دکھا دوں۔ اس کی اگزامپل میں ہمیشہ بہت سمپل سی دیتی ہوں کہ جس کے جتنے ماں باپ کے بچے ہوں، ہم جتنے بھی بھائی بہن ہوں، ہم سب کو اپنی اپنی جگہ یہ عہد کرنا چاہیے اللہ سے
کہ اللہ تعالیٰ اگر والدین کو 2-3 بھائی بہن نہیں دیکھیں گے، حصہ نہیں دیں گے اور بدتمیزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ میں حق ادا کروں گی. یہ ہم اوتھ لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حق ادا نہیں کرتا والدین کا تو پروردگار مجھے حق ادا کرنے والا بنائیے. والدین کی میں بات کر رہی ہوں. اب اسی کمپیریزن میں جب ہم والدین کے لیے یا اپنے شوہر سے بہت سنسیئر ہوتے ہیں، شوہر بیویوں سے بہت سنسیئر ہوتے ہیں کہ چاہے وہ بیمار ہو جائیں، اپاہج ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، لنگڑے ہو جائیں، اگر انسان کا بچہ ہے شوہر اور اگر بیوی بھی اچھی ہے تو پھر ہم برے وقت میں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے. اچھے وقت کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں، برے وقت میں نہیں چھوڑیں گے جو ہو جائے. تو پوائنٹ از دیٹ کہ کچھ عہد ہم اپنے رشتے ناتوں کے تحت کرتے ہیں کہ نہیں اس کو تو میں اپنی اولاد ہے چاہے وہ کتنا بدتمیز ہو جائے اولادیں، لیکن ہم ایٹ لاسٹ ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو بس یہ کچھ عہد تھا جو ہم اس وقت لکم کے تحت میں نے اللہ سے نبھایا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے سب کے لیے تمام چیزیں بنائی، چاند، سورج، ستارے، پودے، جانور، کھانے پینے کی چیزیں، سب اللہ نے سب کے لیے بنائی ہیں، لیکن اللہ آپ نے میرے لیے ضرور بنائی ہیں. میں آپ کی بندی بن کر دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی. یہ میں نے لکم میں محسوس کیا کہ تم مانو نہ مانو، تم اللہ کے گریٹفل ہو کہ نہیں ہو. کیونکہ آج کل اولادیں بھی کہتی ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا جب آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، جب آپ ہمارے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے، جب آپ ہمیں پڑھا لکھا نہیں سکتے، جب ہم جو چاہ رہے وہ آپ کر نہیں سکتے، آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا. ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رب تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا لیکن میرے لیے ضرور بنایا. تو اب چاہے پوری دنیا اوندھی چلتی ہو تو چلے، اب اگر پوری دنیا اجماع تواتر کے ساتھ غلط باتیں کرتی ہو تو کرے، لیکن میں اور آپ اللہ سے اوتھ لیں گے، وعدہ لیں گے، عہد لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے میرے لیے بنایا تھا، مجھے آپ فرما بردار پائیں گے. چاہے دنیا اوندھی چلتی ہو، پورا گھر اوندھا چلتا ہو، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں. مجھے آپ کے سامنے جواب دہی کا بھی خوف ہے اور آپ سے ملنے کا بھی شوق ہے. یعنی خوف بھی ہے اور ملنے کا شوق بھی ہے. اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھیں گے تو پھر کس سے ملنے کا شوق رکھیں گے؟ سوچئے. تو اس لیے لکم میری لائف کو بہت چینج کر گیا جب اس کو میں نے اپنے لیے دیکھا کہ ذات پاک نے، وہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین، اس کو فرش کے طور پر بنایا اور آسمان کو چھت کے طور پر بنایا اور نازل کیا آسمان سے پانی، بس نکالا اس نے اس سے ثمرات. مجھے تو نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس کے تحت آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ابھی 30واں پارہ اینڈ کیا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ہم نے قریش کو الفت دلائی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جب تمہیں کثرت عطا فرما دیں، جب اللہ تمہیں کئی چیزوں سے الفت نصیب کریں تو دیکھو اللہ کی طرف دوڑو، نہ بھی دیں تب بھی دوڑو. لیکن ہمیں تو بہت کچھ نواز دیا اللہ نے. پھر ہم نے ابھی 30ویں پارے میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے پڑھا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کثرتوں سے نواز دیا، خیر سے اللہ نے آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا. فصلی، آپ کو اوبیڈینٹ ہونا ہے اے نبی، آپ کو سلی ادا کرنی ہے، آپ کو اوبیڈینٹ ہونا ہے، آپ کو جھک جانا ہے. میں نے آپ پر کثرتوں کی بہتات کر دی، آپ کو فتوحات اور عزت اور خوشیاں اور دنیا سب سے نواز دیا. اب آپ نے بس اللہ کا بن کے دکھانا ہے. بس یہی چیز آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ میں آ رہی ہے اور ابھی ہم نے 30واں پارہ اینڈ کیا. یہی ساری باتوں کے ساتھ 30واں پارہ کنکلیوڈ ہوا، اینڈ ہوا. سوچئے گا. تو اللہ نے تمہارے لیے جو پانی برسایا آسمان سے، اس سے تم خود دیکھتے ہو کہ ثمرات کا اخراج ہوتا ہے. رزقا لکم، یہ پروویژن ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے تمام طرح کی اللہ نے رزق عطا فرمائے. دیکھو کیا بات آ رہی ہے، اب کانسیپٹ شروع ہو گیا جو آپ کو ایمان بالغیب بتایا گیا، وہی چیز توحید پر اب بات شروع ہوئی سورہ بقرہ کی
کہ دیکھیں توحید میں گڑبڑ نہ کریں، توحید میں گڑبڑ نہ کریں. فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی ہمسر، کوئی یکسری کرنے والا، مت بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی اندادا. وَأَنْتُمْ تعلمون، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، پھر آ گیا بہت ہی بڑا الفاظ، انتم تعلمون. اللہ تعالیٰ تمام علم والوں سے، عقل والوں سے بات کر رہے ہیں. تم علم رکھتے ہو اچھی طرح کہ اللہ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کرسچن، اب آج کے بھی دور میں کئی کرسچنوں سے ہم نے سنا، یہی جو ابھی میری کرسمس کے دن آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ایک بگڑا ہوا عقیدہ ہے، جیسے ہم مسلمانوں کے کئی بگڑے ہوئے عقیدے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو قبروں میں بھی پکارتے ہیں جا کر، اور ہجوم بنا ہوا ہے قبروں میں پکارنے والوں کا. لیکن ہم سب مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہی کہلاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب حق کے ساتھ مسلمان ہوں. تو بالکل کرپشن جو بڑھتی ہے تو وہ بڑھتی ہی ہے، لیکن آج کے سبق میں آپ کو بہترین کانسیپٹ اللہ نے دے دیا کہ دیکھو اللہ کے ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے، تم اللہ کے ساتھ باتیں کیوں بناتے ہو نبی کا نام لے کر. میں نے بار بار اس بات کو فوکس کیا کہ دیکھیں ہم ذات میں شریک نہیں کرتے ہیں اللہ کے، ہم مسلمان، ہم باتوں میں اللہ کے شریک کر دیتے ہیں باتیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہی سورہ بقرہ میں ملاوٹ کرنے والوں کا انداز بتایا جائے گا کہ وہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے باتیں ہیں، جھوٹی حدیثیں اور اپنی کتابیں لکھی ہوئی، کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، اللہ کہتے ہیں جبکہ وہ قرآن کے علاوہ، نزول وحی کے علاوہ، وحی کے علاوہ، ریویلنگ پوائنٹس کے علاوہ کوئی باتیں بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ایون حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ غور کیجئے گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اتنا علم ضرور رکھتے ہو کہ جو وحی ہے، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. نہیں تو تم پڑھتے نا نمازوں میں اپنی صحیح حدیثوں کو، لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو قرآن کے مرتبے پر کوئی بھی نہیں آ سکتا. اب جناب پھر ایک بڑی سمجھنے والی آیت ہے، اس میں بڑے ڈفرینٹ لوگوں کے سمجھ ہے. تو دیکھیں غور کیجئے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، آیت نمبر 23 کو بہت کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا سا سمجھیے گا، اور اگر آپ کو مجھ سے اچھی بات کوئی اور لگ رہی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم لوگ شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، یعنی انہیں شک ہو رہا تھا نا کہ اللہ کے رسول پر کچھ بھی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول نہیں ہیں، یعنی اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یعنی انہیں یہ شک ہو رہا تھا نا. تو بار بار بتایا گیا کہ تم باتوں کی تصدیق اپنی کتاب سے کر لو، تم ذات کو مت دیکھو، تم بات کو دیکھو. لیکن وہی جو جہالت کا ہائٹ ہے، بالکل جہالت کی ہائٹ ہے کہ آپ پرسنالٹی دیکھتے ہو، آپ بات کو نہیں دیکھتے. ایسے لوگ سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں جو پرسنالٹی کو فوکس کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ بظاہر ہمارے اندر کوئی ایسی خرافاتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے پہننے اوڑھنے اور شکل اور بات اور بایو ڈیٹا کا آپ کو کیا کرنا ہے. تو دیکھیں پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس سے جو نازل کیا ہم نے ہمارے بندے پر، یعنی اس وقت آ رہا ہے کہ اگر تم وحی کے بارے میں شک میں ہو کہ اللہ کے رسول پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ اللہ کی نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ کوئی صورت اس جیسی. تو دیکھیں آج ہمارے پاس اس کی، جو کچھ لوگوں کے پاس اس کا سمجھ ہے کہ جی قرآن جیسی مثل نہیں لا سکتے. تو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کبھی دنیا کو ایکسپلور کیا ہے، کئی چیزیں، کئی صورتیں جھوٹی بنی، اور ان کی عربک بھی انہوں نے مجھے سنائی کہ دیکھو یہ جھوٹی عربک چلی لیکن یہ چل نہ سکی، لوگوں نے بنایا. گوگل پہ ڈالیں، لوگوں نے جھوٹے قرآن اتنے بنائے ہوئے ہیں، گوگل پر ڈالیں، لوگ کہتے ہیں وہ جی فلاں والا لنک کا قرآن مت کھولنا، اس میں بہت رد و بدل کر دیا گیا ہے، اس میں صورتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور فلاں ملک نے تو ایک دوسرا قرآن سٹارٹ کیا ہے، فلاں ڈھماں کا. تو دیکھیں اس چیلنج کو وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ قرآن میں تو تھا کہ کوئی بھی صورت لا نہیں سکے گا،
لیکن اگر اس کو انٹلیکچوئل لیول پر دیکھیں تو لوگوں نے تو بڑی خرافاتیں کی کہ اگر کوئی جھوٹی صورتیں اٹھا اٹھا کر لے آئے عربی بنا بنا کر. تو اس کی میں نے جو سمجھی اس آیت کو وہ اس طرح سے ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثل کو ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کیا مثال رکھتی ہے یہ صورتیں. اس کی مثال کی لے آؤ کوئی صورت، تو یہ کیا مثال رکھتی ہے، یعنی اس کے فنڈامنٹلز، اس کی بنیادیں، اس کی باتیں، اس کے اندر سے کوئی عیب نکال سکتے ہو تو لے آؤ. اس کے ہم پلہ کوئی ایسی بات لا سکتے ہو جو اللہ نے چھوڑ دی ہو وہ لے آؤ. اللہ کے قانون میں سے کوئی عیب نکال سکتے ہو تو لے آؤ. اس کی جیسے کمپلیشن ہے، یعنی کوئی کہتا ہے نا کہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ چادر کا سیٹ ہے، اس میں آپ کو جو بھی عیب نظر آ رہا ہے تو وہ آپ مجھے دکھا دیں. تو اس کی مثل لے آؤ. یعنی اس قرآن میں تم ایک عیب نہیں نکال سکو گے کہ اگر زکوٰۃ کا ٹاپک ہے تو وہ کیریکٹر بلڈنگ پر پورا اترتا ہے کہ نہیں. عورتوں کے بچہ پیدا کرنے کا ٹاپک ہے تو کیا عورتوں کو ہی کیوں دیا بچہ پیدا کرنا، مرد کیوں نہیں بچہ پیدا کرتے ہیں، اس کی حکمت نکال لیجئے. حج کیوں کرتے ہیں، اس کی حکمت نکال لیجئے. نماز کیوں 5 وقت پڑھتے ہیں، اس کی حکمت نکال لیجئے. اس کی مثل ہر قانون کو نکال لیجئے. اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو نازل ہوئی کتاب یہ صحیح نہیں ہے تو لے آؤ کوئی اس کی کوئی مثل لے آؤ، کوئی ایگزامپل لے آؤ جو تمہاری کتاب سے وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہو، جو تمہاری الہامی کتاب کے خلاف جا رہی ہو. جو بات تمہیں پچھلی کتاب میں بتائی گئی، کہاں پر سود جائز ہے، کہاں پر بے پردگی جائز ہے، کہاں پر بغیر نکاح کے باڈی ریلیشن جائز ہے، کہاں پر کون سی کتاب میں تم کوئی حرام کام دکھا دو کہ جی حرام کام جائز تھا، اللہ کے رسول کے کتاب میں وہ حرام ہوا ہے، پہلے حلال تھا. ایسا کچھ نہیں آئے گا، آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا. پوری طرح سے کوشش کر لو، تم نہ اس میں سے کوئی ایرر نکال سکو گے، تم نہ اس میں کوئی غلطی فالٹ نکال سکو گے. اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا، نہ کہ میں نے سمجھا کہ جی تم اس طرح کی عربک بنا نہیں سکتے ہو تو تم اس طرح کی عربک بنا دو. اس کی یہ مطلب میں نے نہیں لیا کہ اس طرح کی عربک کی کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ چیپٹر. جی ایک سے ایک چیزیں لوگ لے آئیں گے، یہ چیلنج تھوڑی ہے. تو اس لیے یہ چیلنج یہ تھا کہ تم اس میں سے کچھ عیب نکالو یا پچھلی کتاب کی کانٹرڈکشن بتا دو کہ پچھلی کتاب سے، الہامی کتاب سے کون سی بات ایسی ہے جو اس کے خلاف جا رہی ہے اور اللہ کے رسول اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ لے آؤ. تمہارے دین کی کون سی بات کے خلاف اللہ کے رسول جا رہے ہیں وہ بات لے آؤ. اس میں مجھے ایک حکمت نظر آئی کہ اس کو کرنے سے لوگوں نے اپنی کتاب کھولی ہوگی. یہ سب میری آبزرویشن ہے، آپ میری کو ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ میرے خلاف جا سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ میری اپنی آبزرویشن تھی کہ اس کی حکمت بڑی مجھے مزے کی لگی، کیونکہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ میں اس زمانے کی یہودی ہوتی، میں اس زمانے کی عیسائی ہوتی اور ہوتی بڑی دیندار اور ہوتی اپنی کتاب سے منسلک، تو میرا تو اور سٹڈی لیول بڑھ جاتا نا. یعنی اگر میں بھی اس زمانے میں جھوٹی حدیثوں کو مانتی ہوتی جیسے ہم نے اپنی جھوٹی حدیثوں کو چھوڑا، تو اس طرح سے کہ مجھے بڑی حکمت والی بات لگی کہ جو کنسرن تھا، جو واقعی سچا تھا اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ نے کہا جاؤ اپنی کتاب پڑھو، جاؤ یہ والے نبی کی کتاب ابھی نہیں پڑھو، اپنی کتاب پڑھو، پھر اس نبی کی وحی سنو، پھر دیکھو کہ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے، پھر اس نبی کی وحی کو غور کرو کہ کون سی بات کیریکٹر کے خلاف جا رہی ہے. تو غور کیجیے گا اس آیت کی انٹرپریٹنگ جو میرے نزدیک ہے کہ اگر تم شک میں ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو لے آؤ اس کی مثل، کوئی ایک چیز لے آؤ کہ یہ کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء، یا یہ کتاب اس کی مثال یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ نور ہے، ہدا ہے، امام ہے، تو اس کو کہیں سے پٹکی مار دو، اس کی کہیں سے ٹانگ کھینچ لو، اس کو کہیں پر ثابت کر دو کہ یہ غلط کام ہے اور یہ غلط بات کہی گئی ہے. کچھ لے آؤ. ڈسکشن کو اللہ نے دعوت دے دی.
اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈسکس پر بلا لیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی پیور الہامی کتاب کو پکڑیں گے اور ہماری طرح ساری جھوٹی حدیثوں کو رد کر کر ایک طرف رکھ دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول کو جو کامیابی ہوئی، جو ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کیونکہ یہ اتنا بڑا چیلنج دے دیا گیا کہ اچھا چلو جو اس میں سچے تھے نا وہ انہوں نے بات مانی، اور پھر یکا یک بالکل وقت بدل گیا اور اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنی کامیابیوں سے نواز دیا۔ تو جناب ادھر بات کیا ہو رہی تھی؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ہیلپرز بھی بلا لو اپنے گواہوں کو، حمایتیوں کو، شریکوں کو، جو گواہی دے سکیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، ہاں یہ تو اس بات کے خلاف جا رہی ہے، ہاں یہ تو اس بات کے خلاف جا رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو مسنون حدیث ہے، یہ سب جھوٹی ہے، تو وہ کہتا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا، جھوٹی کیسے ہے؟ نہیں جی بیوہ کو تو گھر میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ میں نے کہا حدیث لا کے نکال دو، بیوہ کو کہاں گھر میں بیٹھنا پڑے گا؟ نہیں بیوہ خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ لے آؤ بھائی، لے آؤ، تمہارا پہلے کہنا کیا ہے کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے، لے آؤ۔ اچھا جی یہ نہیں کر سکتے، اچھا جی وہ نہیں کر سکتے، لے آؤ نہ، سامنے ٹیبل پر بیٹھو تو صحیح۔ ہمت ہی نہیں ہے جو جھوٹی حدیثوں کے پر یہ چلنے والے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل بین یدیہ ومن خلفہ، نہ آگے سے آ سکتے ہیں نہ پیچھے سے آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم حمید کا کلام ہے، اس کو تم پٹک نہیں سکتے ہو، خود ختم ہو جاؤ گے، لیکن اس کی شان کو پٹک نہیں سکتے ہو تم۔ تو جناب بڑی پیاری آیت ہے، اللہ نے بے خوف ہو کر کہا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ جتنے ہیلپرز کو، جتنوں کو بلا سکتے ہو بلاؤ اللہ کے علاوہ، اور یقیناً سکولرز کو ہی بلایا جائے گا، علماؤں کو ہی بلایا جائے گا اس کی تحقیق کے لیے۔ تو مجھے یہ اتنا خوبصورت پوائنٹ لگا کہ اللہ نے سب کو پڑھائی کی طرف لگا دیا، اللہ نے سب کو ایجوکیشن کی طرف لگا دیا کہ جاؤ اپنے پچھلے صحیفے کھولو اور اللہ کے رسول کو مانتے دو، اگر تم میں طاقت ہے تو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ غلط وحی لائے ہیں یا وہ غلط بات بتا رہے ہیں تو چلو اپنی کتاب کھول لو، ان کنتم صادقین، اگر اتنے ہی سچے ہو، اتنے ہی تمہیں اپنے دین کے علماء ہو تو اب پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہیں تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ہے محکم بات، یہ مضبوط بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا متشابہ انداز، بار بار آپ کو اور مجھ کو اب محکم متشابہ انداز، محکم متشابہ کانسیپٹ، میں نے آپ کو 2 چیزیں کل بھی بتائیں، بار بار بتاتی رہوں گی کہ ہم سب کو رٹا ہو جائے۔ محکم متشابہ کانسیپٹ بھی ہے، محکم متشابہ باتوں کا انداز بھی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا متشابہ انداز، وَلَن تَفْعَلُوا محکم انداز۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ کہیں بھی متشابہ ہوگا، محکم اس کے آس پاس ہوگا۔ تو اب ہم نے کس پر جھک جانا ہے؟ وَلَن تَفْعَلُوا پہ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پر ہم نے زیادہ بحث نہیں کرنی ہے، ہم کہیں گے پکی بات آ گئی، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں تم کر سکتے، کیونکہ یہ وہی کلام ہے، وہی اللہ ہیں جو توریت کے مالک ہیں، جو توریت والوں کے مالک ہیں، جو اہل کتاب کے رب ہیں، جو پچھلے انبیاء کرام کے رب ہیں۔ تو تم اس میں ایرر اور اس میں غلطی نہیں نکال سکو گے۔ فَاتَّقُوا، ڈرو، اس کے خلاف جانے سے ڈرو، اس آگ سے، اللتی، وہ آگ جو، دیکھیں مؤنث آ رہا ہے، اللتی ہو گیا کہ وہ آگ جو، وقودھا الناس، ہا بھی آ گیا، وہی مؤنث ہو گیا کہ ایندھن اس آگ کا لوگ بنیں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس پتھر پر ہمیں کیا زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے؟ کہا جی پتھر کون ہوتے ہیں؟ پتھر ہوتے ہیں، نہیں تو بت ہوں گے تو ہوں گے، بت ہوں گے تو ہوں گے، ہمیں کیا اس پر، ہمارا کیا لینا دینا؟ ناس سے آپ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ ناس کیوں ہے؟ ناس برے لوگ ہیں جن کو سب سے نیچلے درجے میں آگ کے ڈالا جائے گا، اور وہ کوئلے کا کام دیں گے کہ آگ کو بھڑکانے میں، کیونکہ نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے۔
تو اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچا لیجئے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں، ہم جہاں خوش فہمی کا شکار ہیں، جہاں ہم غلط لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، جہاں کہیں ہم غلط ہیں، اللہ ہمارے شر سے لوگوں کو بچائیے اور لوگوں کے شر سے ہم کو بچائیے گا۔ اللہ ہمیں اس آگ کا ایندھن ہونے سے بچا لیجئے گا، اللہ ہمیں سچوں میں سے کر دے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے دیکھیے ہمارے پاس اور 5 منٹ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آگ یہ تیار کی گئی ہے ہر کفر کرنے والے کے لیے، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتی اس آگ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ قانون سب کے لیے ہے، جو کفر کرے گا جس سطح پر کرے گا، سب کے لیے وہ آگ تیار ہے۔ اور خوشخبری دو، وبشر، جب بدخبری آئی، آگ کی بات آئی، تو اب خوشخبری آ رہی ہے، خوشخبری دو الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ 2 الفاظ میں پورا قرآن پرو دیا گیا۔ آمنو کانسیپٹ بالکل درست ہونا چاہیے، پھر کانسیپٹ صرف ہماری طرح اسپیکر نہیں بن جانا ہے، کانسیپٹ کے ساتھ عمل ہو، اور سب سے پہلے گھر میں ہو، کیونکہ جس کے گھر والے ہی اس سے بیزار ہوں تو آپ بتائیے نا کہ پھر وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ کیا انسان ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمارے جو رشتے ناتے ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں گھر میں وہ بھی، وہ ہمیں دعائیں دیا کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل کا مرتا آج مرے کمبخت، ایسے لوگ کے منہ سے بات نکلتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ نہ ہوں انشاءاللہ۔ تو خوشخبری دو، جس کا ایمان بھی پرفیکٹ ہے، پھر اس کے عمل سے اللہ راضی ہے، وہ جو بولتا ہے، جو کانسیپٹ اس کا اگر 100% پر صحیح ہے تو عمل بھی اس کے مطابق کرتا ہے، سچا انسان ہے۔ یہ کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، ایک باغ نہیں ہوگا، باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا، جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس باغ سے۔ اب دیکھیے یہ اللہ کو یہ بات بتانا ضروری تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمپیریزن میں لاؤں گی کہ وہ جو مثل ہی کی بات ہوئی نا، کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے ہو، اس کے اندر کوئی فطور نہیں نکال سکتے ہو، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنت کے پھل ہیں یہ سملر ہوں گے دنیا کے پھل سے، لیکن تم قرآن جیسی مثل کوئی اور کتاب میں نہیں لا سکتے ہو۔ یہ ڈفرینسز ہیں، یعنی ہم اللہ کو اس وقت سمجھنے بیٹھے ہیں کہ اچھا پھل ملتے جلتے ہوں گے، تو جی پھل ملتے جلتے ہیں، لیکن الہامی کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ دونوں کا فرق آپ کے انڈیکس میں آ جائے گا کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے وحی کا، اور اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا کسی بھی طرح کی۔ اور جو پھل کی بات آئی تو پھل جنت کے ملتے جلتے ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس 2 طرح کی انفارمیٹیو آیت آ گئی۔ تو اب جب پھل کی بات ہوئی، اس کا مطلب یہ بتانا بھی اللہ کو ضروری تھا، اور اس کی بھی حکمت اگر میں نکالوں تو مجھ سے اگر کوئی پوچھ لے تو میں کہوں گی کہ کھانے کی چیزوں میں تھوڑا سا جان پہچان اس چیز سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں کیا پتا چلے گا، اگر ہم نے کیلا کبھی نہ کھایا ہو تو ہم کئی چیزیں پھلوں کی چھلکے کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اب اگر کیلا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو تو بندہ اس کا فرسٹ بائٹ تو چھلکے کے ساتھ لے لے گا۔ تو جو فیملر ہوتا ہے نا، جو دیکھا بھالا کھانا پینا شکل ہوتی ہے نا، تو منہ جلدی کھل جاتا ہے، ایون بچوں کا بھی منہ کھل جاتا ہے اپنی پرانی چیز دیکھ کر، اپنی جان پہچان والے کھانے کو دیکھ کر ان کا منہ کھل جاتا ہے۔ اور ہم سب انجانے کھانے سے بڑا کتراتے ہیں، انجانے چیزوں کو ہم دیکھ کر بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چکھو تو صحیح، چکھو تو صحیح، ہم منہ ٹیڑھا بناتے ہیں پہلے چکھنے سے، نہیں 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 نہیں، ارے چکھو تو صحیح، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ حکمت مجھے نظر آ رہی تھی کہ کھانا پینا تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ دنیا کی شکل والا ہوگا، وہ الگ ہوگا کہ مزاج ٹیسٹ وہ جنتی والا ہوگا، لیکن شکر ہے کہ فیملیئر ہوگا، دیکھا بھالا ہوگا، منہ کھل جائے گا، کھانے کو دل چاہے گا۔ تو جناب ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا،
جب کبھی رزق دیا جائے گا اس باغ سے کوئی رزق بطور کھانے کے لیے، کوئی پھل بطور رزق، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا الذی رزقنا من قبل، ہاں یہ تو وہی رزق ہے جو ہم نے دنیا میں بھی اس سے پہلے اس طرح کا کھایا تھا۔ اللہ نے کہا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہاں انہیں دیا گیا دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیزیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ، نہ کہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ یہ بھی بڑا فیوریٹزم ہو جاتی ہے، لگتا ہے مردوں کا ہی قرآن ہے، اللہ مردوں سے ہی بات کر رہے ہیں، اور جی ادھر جنات تجری من تحتها الانہار، تو جی باغات میں عورتیں نہیں بیٹھیں گی، عورتیں نہیں بیٹھیں گی، ان کو آپ نے خیموں میں بٹھا دیا، حوروں کے برابر جگہ دے دی۔ تو یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہو، سمجھ نہیں ہے کہ یہ جنت سب کے لیے ہوگی، باغوں میں سب انجوائے کر رہے ہوں گے، چشموں میں سب انجوائے کر رہے ہوں گے، عورتیں بھی مرد بھی، ساری ریسٹرکشنز، بڑی طیب محفل ہوگی، بہت پاکیزہ ماحول ہوگا۔ اور آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، آپ لوگ سب کو سورہ واقعہ آتی ہے، سورہ واقعہ میں باقاعدہ آتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو ادھر ازواج کا معنی ہوتا ہے جماعت، کمپنی۔ تو وہ ہم بات کیوں نہیں لیتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ کمپنی ہوگی، پاکیزہ کمپینین ہوں گے، پاکیزہ فرینڈشپ ہوگی، پاکیزہ سارے لوگ ہوں گے، سب جنتی لوگ ہوں گے، سب نیک فطرت، سب اچھے لوگ ہوں گے، یہ ہے، نہ کہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ تو یہ پلیز ترجمہ مجھے جو پسند آ رہا ہے، جو مجھے قرآن سے نیئرسٹ بھی لگ رہا ہے، تو اس کو ہم نے اس طرح لینا ہے۔ اور پھر اینڈ ہوا اس بات پر ہم فیہا خالدون، نتھنگ، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی کہ مر جاؤں گا، سب چھوڑ کے مر جاؤں گا، کبھی نکل جاؤں گا، کبھی فقیر ہو جاؤں گا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کوئی میرا کھا جائے گا، کچھ کوئی انسیکیورٹی نہیں، کوئی انسیکیورٹی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ایک جنت میں داخل ہو گیا وہ سدا اس میں وہاں رہے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دیجئے، اللہ جہاں کہیں ہم غلط ہیں اللہ ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیجئے، اللہ ہمیں آپ کی جنت چاہیے۔ اللہ تعالی ہم بہترین طور پر آپ کے اچھے بندے بننا چاہتے ہیں اور اس جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی ملاقات ہم سب کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیجئے گا بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں یہاں، دعا بہت پیارا وقت ہے مانگنے کا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال کو درست کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔